سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے میرا بھائی لاہور سے وزٹ ویزے پر مکہ آ رہا ہے تو اس پر عمرہ لازم ہوگا، تو وہ عمرے کی نیت کہاں سے کرے گا، لاہور سے یا جدہ ایئرپورٹ پر؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اصل مسئلہ تو یہی ہے، فضیلت کی بات تو یہی ہے، جب بھی آپ مکہ جا رہے ہیں تو آپ عمرے کی نیت کریں اپنے گھر سے، جہاں آپ رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، جاپان میں رہتے ہیں، سری لنکا میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، اس میں بیت اللہ کی عظمت بھی ہے، اور احرام باندھ کے گھر سے آپ چلیں گے یہ زیادہ ثواب ہے، شاعر اسلام کا اظہار بھی ہوگا، تو افضل تو یہی ہے۔ لیکن اس میں مشکل ہوتی ہے لوگوں کو، تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ احرام کی چادر پہن کے لبیک اللہم لبیک پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے جو ہے لبیک اللہم لبیک وہ پڑھ لیں، یعنی گھر میں لبیک پڑھ لیں تو وہیں سے آپ عمرے کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، سب سے افضل یہ ہے، اور احرام کی چادر پہن لیں۔ دوسرے درجہ یہ کہ ایئرپورٹ پہ یہ کام کر لیں، کیونکہ جب احرام میں آ جاتا ہے انسان تو پابندیاں بھی ہوتی ہیں، تو ڈر ہوتا ہے کہ یار بہت لمبی پابندیاں ہیں تو ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی غلطی ہو، دم واجب ہو جائے، تو آسان حل جو اس میں تھوڑا کم ثواب ہے وہ یہ کہ ایئرپورٹ پہ آپ احرام کی چادر پہن لیں اور لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ کے عمرے کی نیت کر لیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس سے بھی آسان درجہ یہ ہے کہ آپ صرف عمرے کی چادر ایئرپورٹ پہ پہنیں، لبیک نہ پڑھیں۔ لبیک آپ اس وقت پڑھیں جب اناؤنسمنٹ ہو کہ بھئی میقات سے اب آپ گزرنے والے ہیں۔ جہاز میں جب بھی کوئی جہاز جدہ جاتا ہے نا تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جو عمرہ کرنے والے ہیں وہ نیت کر لیں، تو پھر میقات سے پہلے لبیک پڑھ لیں، چادر اس لیے پہلے باندھ لیں کہ وہاں پھر جہاز میں موقع نہیں ملتا چادر باندھنے کا، تو یہ تیسرا درجہ ہے نا، یہ بھی بہترین بات ہے، تھوڑا نسبتاً کم ثواب ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ آپ مکہ جانے کی نیت ہی نہ کریں، آپ مکہ جا رہے ہیں جدہ ایئرپورٹ سے نیت کریں جدہ جا رہا ہوں میں، مکہ جانے کی اگر نیت کریں گے تو میقات سے پہلے بہرحال لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ کے عمرے کی نیت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے میقات بغیر احرام کے یعنی بغیر تلبیہ پڑھے کراس کر دیا تو دم واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر، تو اس لیے ہاں یہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نیت جدہ کی کرے، یعنی آپ نے جانا تو مکہ ہے لیکن آپ نیت کریں کہ میں جدہ جا رہا ہوں، اور پھر جدہ سے پہنچنے کے بعد میں عمرے کی نیت کروں گا، ابھی سے نیت ہی نہ کریں مکہ جانے کی، نیت یہ کریں جدہ جاؤں گا میں، تو جدہ جانے کے بعد مکہ جانے کی نیت کروں گا اور عمرہ کرنے کی نیت، تو پھر ایسی صورت میں یہ چوتھا درجہ ہے کہ آپ یہاں سے جدہ جائیں جیسے سب جاتے ہیں، جدہ میں امیگریشن وغیرہ کے مراحل سے گزرنے کے بعد وہاں کھائیں پئیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے اپنے کام کو نمٹائیں، کوئی بھی کام اگر نہیں ہے تو وہاں پھر آپ اس کے بعد جا کے پھر حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے آپ جدہ ہی میں، جدہ سے تھوڑا قریب ہی ہے حدود حرم، تو اس لیے جدہ میں پھر آپ احرام کی چادر بھی پہن لیں جب مکہ جانے کا ارادہ ہو، اور پھر تلبیہ پڑھ کے عمرے کا احرام بھی باندھ لیں، تو یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ تو یہ 4 درجات ہیں، تو یہ والا درجہ سب سے کم ثواب ہے، پہلا والا سب سے زیادہ ثواب ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سب سے بہتر کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ یہاں سے ڈائریکٹ نیت کریں مکہ جانے کی، بے شک جدہ اتر کے جائیں اور میقات سے پہلے احرام باندھ لیں، کم از کم یہ اس فضیلت پر تو عمل کر لینی چاہیے، ہاں کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے۔